السلام علیکم و رمضان مبارک۔ آپ کو ہماری اس ماہ مبارک ہم دکھائیں گے کہ مسلم امہ مختلف ملکوں میں کیسے رمضان مناتی ہے۔ ہمارے اس مقدس سفر کی آج کی منزل ہے سوڈان، تو چلتے ہیں خرطوم مین اسٹریٹ افطار کے لیے۔ اگر بھوک تمام فرق مٹا دے تو، اگر ایک لمبی دسترخوان بادشاہ اور فقیر کو برابر کر دے تو، آج کی رات حسین اور زینب رمضان کا ایک راز دریافت کریں گے جو محلات میں نہیں بلکہ سوڈان کی گلیوں میں چھپا ہے۔ جیسے ہی سنہرا سورج دریائے نیل کے پیچھے ڈھلتا ہے، سوڈان ایک غیر معمولی لمحے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ رمضان کا چاند اب اور بلند ہے، ہر رات گہرے سبق لاتی ہے، اور آج کا سبق ہے اللہ کے سامنے برابری۔ عبداللہ خوش دلی سے: السلام علیکم، سوڈان میں خوش آمدید۔ مریم پرخلوص نرم لہجہ: ہمیں خوشی ہے کہ آپ اس خاص رمضان کی رات یہاں ہیں۔ حسین ارد گرد دیکھتے ہوئے حیرت سے: یہ ہر جگہ دسترخوان کیوں لگے ہیں، سڑکوں پر بھی؟ زینب نرمی سے: اور لوگ اجنبیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ سوڈان لاکھوں مسلمانوں کا گھر ہے، اور رمضان میں پورا ملک بن جاتا ہے ایک خاندان۔ یہاں کوئی اکیلا افطار نہیں کرتا۔ مریم: اسے اسٹریٹ افطار کہتے ہیں۔ حسین: اسٹریٹ افطار؟ جی ہاں، امیر، غریب، مسافر، مزدور سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ زینب آنکھیں پھیلا کر: تو کوئی خاص نشست نہیں؟ مریم مسکراتے ہوئے: صرف ایک اصول، اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ بھوک ایک طاقتور کام کرتی ہے، یہ غرور کو مٹا دیتی ہے اور اس کی جگہ عاجزی لے آتی ہے۔ حسین: جب میرا پیٹ درد کرتا ہے تو مجھے ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو ہر دن ایسا محسوس کرتے ہیں۔ مریم: اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہمارے دل جاگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کا مطلب ہے نرم دل، اچھے الفاظ اور دوسروں کا خیال رکھنا۔ تو روزہ صرف جسم کو نہیں، دل کو بھی سکھاتا ہے۔ بالکل، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں سب سے بہترین صدقہ کیا جاتا ہے۔ کیا مسکراہٹ بھی شمار ہوتی ہے؟ خاص طور پر مسکراہٹ۔ طویل روزے کے بعد سوڈانی لوگ آہستگی سے افطار کرتے ہیں، پانی اور کھجور سے۔ پہلے پانی پینا جسم کو نرمی سے جگاتا ہے۔ اللہ کے احکام ہمارے جسموں پر بھی مہربان ہیں۔ سب ہاتھ اٹھتے ہیں، سب آنکھیں بند ہوتی ہیں، سب ایک ہی جیسا کھانا کھا رہے ہیں، اور سب ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس لمحے میں سوڈان امت کا آئینہ بن جاتا ہے۔ رمضان میں ہم یہ نہیں پوچھتے کہ تم کون ہو، صرف یہ: کیا تم ہمارے ساتھ روزہ رکھ رہے ہو؟ بھوک نے سرحدیں مٹا دیں، ایمان نے دلوں کو جوڑ دیا۔ اے اللہ، ہمیں دوسروں کی بھوک محسوس کرنا سکھا، ہمارے دل نرم کر اور ہمیں عاجزی میں برابر کر دے۔ روزہ ہمیں کمزور نہیں بناتا، یہ ہمیں انسان بناتا ہے۔ اس مقدس سفر میں ہماری اگلی منزل ترکی کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔